بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حکایت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور عمل بالمعروف۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، خلیفہ مہدی نے 166 ہجری میں حج کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں لوگوں کو کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، اے خوبصورت چہرے والے! حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10ویں ذی الحج کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار ہو کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے دیکھا۔ نہ تو لوگوں کو مارا جا رہا تھا، نہ ہٹایا جا رہا تھا، اور نہ ہی دور ہو جاؤ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہاں تیرے سامنے لوگوں کو دائیں بائیں مارا جا رہا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ مہدی نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، سفیان ثوری۔ خلیفہ نے کہا، اے سفیان، اگر میری جگہ منصور ہوتا تو تجھے یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا، جو کچھ منصور کے ساتھ ہو چکا ہے اگر وہ تمہیں بتا دیتا تو جو تو کر رہا ہے اس میں کمی کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد خلیفہ مہدی سے کسی نے کہا، انہوں نے آپ کو اے خوبصورت چہرے والے کہہ کر پکارا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا، انہیں تلاش کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تلاش کیا گیا لیکن آپ کہیں اوجل ہو گئے۔ حکایت مامون الرشید اور عمل بالمعروف۔ مامون رشید کو اطلاع ملی کہ ایک محتسب لوگوں میں گھوم پھر کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے وہ اس کام پر مامور نہیں کیا گیا۔ مامون نے اس شخص کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب اس شخص کو مامون کے سامنے لایا گیا تو مامون نے اس سے کہا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم خود کو ہماری اجازت کے بغیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہل سمجھتے ہو۔ اس وقت مامون کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے غفلت کی وجہ سے کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے قدموں کے نیچے جا پڑا اور اسے خبر نہ ہوئی۔ امر بالمعروف کرنے والے شخص نے مامون سے کہا، اللہ عز و جل کے ناموں سے اپنا پاؤں ہٹاؤ، اس کے بعد جو چاہو کہو۔ مامون اس شخص کی مراد نہ سمجھ سکا، لہذا اس نے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے 3 مرتبہ بات کو دہرایا، لیکن مامون پھر بھی نہ سمجھ سکا۔ تب اس شخص نے کہا، تم خود اپنا پاؤں اٹھا لو یا میں اٹھائے دیتا ہوں۔ مامون نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کی تو کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، چنانچہ اس نے اسے اٹھا کر بوسہ دیا اور شرمندہ ہوا۔ پھر دوبارہ اس نے بات کرتے ہوئے کہا، تم امر بالمعروف کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ عز و جل نے اس کام کی ذمہ داری ہم اہل بیت کو دی ہے، اور ہمارے بارے میں ہی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ الحج۔ ترجمہ، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اس نے جواب دیا، اے خلیفہ، آپ نے سچ کہا، اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت عطا کی ہے، لیکن اس میں ہم آپ کے معاون اور رفیق ہیں، اور اس کا انکار وہی کرے گا جو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جاہل ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف۔ سورہ توبہ۔ ترجمہ، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مثل ہے کہ جس کا بعض سے مضبوط ہوتا ہے۔ اے خلیفہ، آپ کو زمین میں اقتدار دیا گیا ہے، لہذا اگر آپ قرآن و سنت کا نفاذ کریں گے تو جو لوگ اس سلسلے میں آپ کے معاونین ہوں گے، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر آپ تکبر کریں گے اور جو بات آپ پر قرآن و سنت کی طرف سے لازم ہے اسے نافذ نہیں کریں گے تو وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان و عزت ہے، اس نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب آپ جو چاہیں کہیں۔ مامون نے اس شخص کی گفتگو کو پسند کیا اور اس سے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم جیسوں کے لیے امر بالمعروف کرنا جائز ہے، لہذا ہماری اجازت اور رائے سے اپنا کام جاری رکھو۔ چنانچہ وہ شخص اس پر قائم رہا۔ ان حکایات سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت کے لیے حاکم کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ سوال جواب۔ سوال، کیا اولاد کو والد پر، غلام کو آقا پر، بیوی کو شوہر پر، شاگرد کو استاذ پر اور رایا کو حاکم پر عمل بالمعروف کرنے کی ایسے ہی متلقن ولایت حاصل ہے جیسے باپ کو اولاد پر، آقا کو غلام پر، شوہر کو بیوی پر، استاذ کو شاگرد پر اور حاکم کو رایا پر متلقن حق حاصل ہے، یا پھر ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ جواب، ہمارے خیال میں فی نفسہ ہی امر بالمعروف کی ولایت ان کے لیے ثابت ہے، لیکن دونوں کی تفصیل میں فرق ہے۔ ہم اسے اولاد اور والد کی مثال کے ذریعے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے 5 مراتب بیان کی ہیں، ان میں سے اولاد کے لیے امر بالمعروف کرنے کے پہلے 2 مراتب ثابت ہیں، اور وہ امر حق بتانا
اور نرمی کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا ہے۔ لہذا باپ کو برا بھلا کہنے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے، ڈرانے دھمکانے اور مار پیٹ کے ذریعے امر بالمعروف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ احتساب کے آخری 2 مراتب ہیں، اور جہاں تک تیسرے مرتبے کا تعلق ہے جو باپ کو اذیت دینے اور اس کی ناراضی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص باپ کی سارنگی توڑ ڈالے، اس کی شراب کو بہا دے، اس کے ریشم سے بنے ہوئے لباس کی سلائی ادھیڑ دے، اور جو مال حرام باپ نے غصب کیا یا چوری کیا یا مسلمانوں پر لاگو ظالمانہ ٹیکس میں سے لیا، اسے مالکان کی طرف لوٹا دے جبکہ ان کا علم ہو، نیز دیواروں اور باپ کے گھر کی لکڑی پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں انہیں مٹا دے اور سونے چاندی سے بنے ہوئے برتن توڑ دے، تو چونکہ مذکورہ تمام امور کا اس کے باپ کی ذات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، برخلاف مارنے اور برا بھلا کہنے کے، اگرچہ ان سے اس کے والد کو اذیت ہوتی ہے اور وہ اس کے سبب ناراض ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا یہ تمام امور کرنا حق ہے، اور باپ کی ناراضی باطل کہ یہ حرام سے محبت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر قیاس یہ ہے کہ بیٹے کے لیے نہ صرف اس احتساب کا حق ثابت کیا جائے بلکہ ضروری قرار دیا جائے۔ البتہ اس سلسلے میں برائی اور باپ کی اذیت اور ناراضی کی مقدار کی طرف نظر کی جائے۔ اگر برائی زیادہ ہو اور باپ کی ناراضی معمولی ہو، مثلا جس کو غصہ کم آتا ہو، اس کی شراب کو بہا دینا، یہ صورت تو ظاہر ہے کہ اس میں نہی عن المنکر کیا جائے گا۔ اور اگر برائی زیادہ فاحش نہ ہو مگر ناراضی زیادہ ہو، جیسے کسی کے پاس بلور یعنی شیشے سے سخت ایک چمکیلا جوہر یا شیشے کے برتن جانور کی صورت میں بنے ہوئے ہوں، ظاہر ہے کہ اس برائی میں اس درجے کی قباحت نہیں ہے جس درجے کی قباحت شراب میں ہے، اور انہیں توڑنے میں کثیر مال ضائع کرنا ہے، تو یہ وہ صورت ہے جس میں غصہ زیادہ اور برائی کم ہے۔ ایسی صورت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال: آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بیٹے کے لیے باپ کو سخت کلامی، مارنے اور زبردستی باتیں چھڑوانے کا حق حاصل نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں امر بالمعروف کا حکم بغیر کسی تخصیص کے وارد ہوا ہے، اور جو ان کو اف کہنے اور ایذا دینے سے منع کیا گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ خاص ہے جو برے کاموں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ جواب: بعض صورتوں میں شریعت نے باپ کو مستثنیٰ رکھا ہے، چنانچہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جلاد حد زنا میں اپنے باپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس پر حد قائم کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے کافر باپ کو قتل کر سکتا ہے، بلکہ اگر باپ اس کا ہاتھ کاٹ دے تو باپ پر قصاص لازم نہیں ہوگا، اور نہ ہی بیٹا اس کے عوض باپ کو اذیت دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کثیر احادیث مروی ہیں جن میں سے بعض تو بالاجماع ثابت ہیں۔ لہذا جب کسی سابقہ جرم کی وجہ سے بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ بطور سزا باپ کو اذیت پہنچائے، تو مستقبل میں کسی متوقع جرم کی وجہ سے بدرجہ اولی ایذا دینا ناجائز ہوگا۔ یہی ترتیب غلام و آقا اور شوہر و بیوی کے درمیان بھی جاری ہوگی، کیونکہ غلام اور بیوی حق کے لازم ہونے میں بیٹے کے قریب قریب ہیں۔ اگرچہ غلام پر آقا کا حق شوہر پر بیوی کے حق کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے لو جاز السجود لمخلوق لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، یعنی اگر مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث پاک شوہر کے حق کی تاکید پر دلالت کرتی ہے۔ جہاں تک رعایا کا بادشاہ کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ بیٹے کے معاملے سے زیادہ نازک ہے۔ رعایا کو صرف بادشاہ کو امر حق بتانے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھانے کا حق حاصل ہے، اور تیسرا مرتبہ یعنی اسے برا بھلا کہنا محل نظر ہے، اور جہاں تک اس کے خزانے پر حملہ کر کے مال لے لینے اور اسے مالکان کی طرف لوٹا دینے، نیز اس کے ریشمی ملبوسات کی سلائی ادھیڑ دینے اور اس کے گھر میں موجود شراب کے برتنوں کو توڑ دینے کا تعلق ہے، تو اس سے بادشاہ کی ہیبت کم ہو جائے گی اور رعب ختم ہو جائے گا، اور یہ ممنوع ہے، اس سلسلے میں نہیں وارد ہوئی ہے، جس طرح برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، چونکہ ایسی صورت میں 2 ممنوع کاموں میں تعارض آ گیا ہے، لہٰذا یہ معاملہ غور و فکر کے سپرد کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسی صورت میں برائی کی شدت اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے کی وجہ سے اس کی حشمت کے گرنے کی مقدار کو دیکھا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کے متعلق کوئی قاعدہ بیان کرنا احوال، اشخاص، مواقع اور زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ممکن نہیں۔ جہاں تک شاگرد اور استاد کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ آپس میں ہلکا ہے، کیونکہ قابل احترام وہی استاد ہے جو دینی علم کا فائدہ پہنچائے، اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کا کوئی احترام نہیں، تو شاگرد کے لیے جائز ہے کہ جو علم اس نے استاد سے سیکھا ہے اسی کے مطابق استاد کے ساتھ معاملہ کرے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ کو کیسے امر بالمعروف کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب تک باپ کو غصہ نہ آئے اسے وعظ و نصیحت کرتا رہے، جب اسے غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ 5ویں شرط، احتساب پر قادر ہونا۔ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اس پر دل سے برا جاننا ہی واجب ہے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی کو ناپسند اور برا سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفار کے ساتھ جہاد کرو، اور اگر ان کے سامنے صرف ناک منہ چڑھا سکو تو یہی کرو۔ جان لیجئے امر بالمعروف کے وجوب کا ساکت ہونا حصی طور پر عاجز ہونے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ کسی ناپسندیدہ امر کے پہنچنے کا خوف بھی اس میں داخل ہے،
اور یہ بات بھی عجز کے معنی میں ہے۔ یوں ہی جب کسی ناپسندیدہ امر کے پہنچنے کا خوف تو نہ ہو لیکن یہ بات معلوم ہو کہ برائی سے روکنا کچھ نفع نہیں دے گا تو ان دونوں امور کا لحاظ کیا جائے تو احتساب کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس میں دونوں معنی جمع ہو جائیں، یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے کلام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر کلام کرے گا تو اسے مار پڑے گی۔ اس صورت میں اس پر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا واجب نہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو حرام ہے۔ البتہ اس پر یہ لازم ہے کہ برائی والی جگہوں پر نہ جائے اور ان سے جدا ہو کر اپنے گھر پر رہے تاکہ برائیوں کو نہ دیکھ پائے اور کسی ضروری کام کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ شہر کو چھوڑنا اور ہجرت کرنا اس پر واجب نہیں مگر جب اسے فساد پر مجبور کیا جائے اور ظلم و برائیوں میں بادشاہ کی موافقت کرنے پر دباؤ ڈالا جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ شہر چھوڑنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس پر ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ جو شخص شہر چھوڑنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے کسی کا مجبور کرنا بہانہ نہیں بن سکتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مذکورہ دونوں معنی نہ پائے جائیں، یعنی اسے معلوم ہو کہ اس کے قول و فعل سے برائی ختم ہو جائے گی اور اسے کوئی ناپسندیدہ امر بھی نہیں پہنچے گا تو اس پر برائی سے منع کرنا واجب ہے۔ یہ قدرت متعلقہ کی صورت ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے منع کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا لیکن اسے کسی ناپسندیدہ امر کے پہنچنے کا ڈر بھی نہیں تو فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر برائی سے منع کرنا واجب نہیں لیکن شعار اسلام کے اظہار اور لوگوں کو دینی امور سے آگاہ کرانے کے لیے اس پر عمل بالمعروف کرنا مستحب ہے۔ چوتھی حالت، یہ حالت تیسری حالت کے برعکس ہے، یعنی اسے معلوم ہو کہ برائی سے منع کرنے کی وجہ سے اسے کوئی ناپسندیدہ امر پہنچے گا لیکن اس کے فعل کی وجہ سے برائی ختم ہو جائے گی، جیسے قدرت ہوتے ہوئے کسی فاسق کی شراب کی بوتل کو پتھر مار کر توڑ دینا، اس کی شراب بہا دینا یا کسی کے ہاتھ سے سارنگی لے کر فوراً توڑ دینا تاکہ برائی کا سدباب ہو جائے، مگر اسے یہ معلوم ہے کہ وہ شخص آ کر اس کی پٹائی کرے گا تو اس صورت میں امر بالمعروف واجب ہے، نہ حرام بلکہ مستحب ہے۔ اس پر وہ حدیث شریف دلالت کرتی ہے جسے ہم نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی فضیلت میں ذکر کیا ہے، مگر یہ مقام خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں، میں نے بنو امیہ کے خلیفہ سے کوئی بات سنی تو اس سے منع کرنے کا ارادہ کیا اور میں جانتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن مجھے قتل کے خوف نے منع کرنے سے نہیں روکا بلکہ اس وجہ نے باز رکھا کہ یہ معاملہ لوگوں کے مجمع میں ہوا تھا تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اپنی بات کو مزین کرنے میں نہ پڑ جاؤں اور اپنے اس فعل میں اخلاص کے بغیر ہی قتل کر دیا جاؤں۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اگر یہ بات ہے تو پھر اس فرمان باری تعالیٰ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّخْلُقَاتِ سورہ البقرہ ترجمہ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن اکیلے مسلمان کے لیے کفار کی صف پر حملہ کرنا اور ان سے قتال کرنا جائز ہے اگرچہ جانتا ہو کہ شہید کر دیا جائے گا۔ بسا اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ طریقہ مذکورہ آیت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ چنانچہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اکیلے کفار کی صف پر حملہ کرنا آیت کے مضمون التخلقات یعنی ہلاکت میں پڑنے میں داخل نہیں ہے، بلکہ ہلاکت میں پڑنا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں مال خرچ کرنا ترک کر دیا جائے، یعنی جو شخص اللہ عز و جل کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا تو وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہلاکت میں پڑنا یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے پھر کہے میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن عمر السلمانی قدس سرہ فرماتے ہیں، ہلاکت میں پڑنا یہ ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے پھر اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے حتیٰ کہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ جب تنہا شخص کا کافروں کی جماعت سے لڑنا جائز ہے جبکہ اسے یقین ہو کہ اسے شہید کر دیا جائے گا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں بھی یہ جائز ہے، لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کفار پر حملہ کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، جیسے کوئی اندھا یا عاجز شخص خود کو کفار کی صف میں ڈال دے تو یہ حرام اور مذکورہ آیت کے عموم میں داخل ہے۔ اکیلے کفار پر پیش قدمی کرنا صرف اس وقت جائز ہے جبکہ جانتا ہو کہ کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا یا اس کی جرت دیکھنے سے کفار کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اور باقی مسلمانوں کے بارے میں بھی وہ یہی خیال کریں گے کہ انہیں ہم سے کوئی ڈر نہیں بلکہ وہ شہادت کو پسند کرتے ہیں، یوں کفار کا رعب و دبدبہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے، بلکہ مستحب ہے کہ خود کو مار پیٹ اور قتل کے لیے پیش کر دے جبکہ اس کے امر بالمعروف کی وجہ سے برائی ختم ہو جائے یا فاسق کا رعب ٹوٹ جائے یا دینداروں کے دلوں کو تقویت ملے۔ مگر جب کسی فاسق کو دیکھے کہ غالب ہے اور اس کے پاس تلوار اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ضرور شراب پیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گردن بھی مار دے گا، تو اس صورت میں برائی سے منع کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اور یہ عین ہلاکت ہے، کیونکہ برائی سے منع کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا کوئی دینی فائدہ ظاہر ہو اور اس کے بدلے وہ اپنی جان کا فدیہ پیش کرے، لیکن بغیر کسی فائدے کے خود کو ہلاکت پر پیش کر دینے کی جواز کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ایسی صورت تو حرام معلوم ہوتی ہے۔
برائی سے منع کرنا کسی کے حق میں تب مستحب ہے جب وہ برائی کو ختم کرنے پر قادر ہو اور اس کے فعل کا کوئی فائدہ بھی ظاہر ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ ایذا اس کی ذات تک محدود ہو۔ اگر معلوم ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی مارا جائے گا تو اس صورت میں برائی سے منع کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، کیونکہ وہ ایک برائی کا ارتکاب کیے بغیر دوسری برائی کو ختم کرنے سے عاجز ہے۔ اور یہ صورت قدرت میں داخل نہیں، بلکہ اگر معلوم ہو کہ منع کرنے کی صورت میں وہ برائی تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ دوسری برائی کا سبب بنے گا اور جسے منع کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا ارتکاب شروع کر دے گا، تو ایسی صورت میں ظاہر تر بات یہی ہے کہ اسے برائی سے منع کرنا جائز نہیں، کیونکہ مقصود متعلقاً منکرات شرعیہ کا خاتمہ کرنا ہے، زید یا عمرو کی ذات سے غرض نہیں۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی حلال مشروب ہے جو نجاست پڑنے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا یہ مشروب بہا دے گا تو اس کا مالک یا اس کی اولاد شراب پینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس حلال مشروب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نجس مشروب کو بہا دینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اس صورت میں بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ایسا فعل کرنے والا برائی کو ختم کرنے والا ہے، اور جہاں تک اس کے سبب دوسروں کے شراب پینے کا تعلق ہے تو اس کی ذمہ داری پینے والوں پر عائد ہوتی ہے، برائی سے منع کرنے والے پر نہیں۔ محتسب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ ان فقہی مسائل میں سے ہے جن میں صرف ظن کے ذریعے ہی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا جس برائی کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو برائی اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی، دونوں کے درجات میں فرق کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص دوسرے کی بکری کو ذبح کرے تاکہ اسے کھائے اور محتسب جانتا ہے کہ اگر اسے منع کرے گا تو وہ کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائے گا، تو اس صورت میں برائی سے منع کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر یہ صورت ہو کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کا کوئی عضو کاٹنا چاہتا ہے اور محتسب یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اسے قتل یا عضو کاٹنے سے منع کیا تو وہ قتل کے ارادے سے باز آ جائے گا لیکن اس کا مال ضرور چھین لے گا، تو ایسی صورت میں منع کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو غور و فکر کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں، اور ان تمام صورتوں میں برائی سے منع کرنے والے کو اپنے غور و فکر پر عمل کرنا لازم ہے، اور انہی باریکیوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ان باریکیوں میں غور و فکر نہ کر سکتا ہو اسے صرف انہی صورتوں میں برائی سے منع کرنا چاہیے جو واضح اور معلوم ہو، جیسے شراب پینے، زنا کرنے اور نماز ترک کرنے کی صورت میں، اور جن کاموں کا گناہ ہونا دوسرے افعال کی طرف نسبت کرنے سے معلوم ہو اور اس میں غور و فکر کرنے کی حاجت ہو، تو جو غور و فکر نہ کر سکتا ہو اگر اس میں غور و خوض کرے گا تو درستی اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرے گا، لہذا ایسی صورت میں ایسے کو احتساب کا اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے احتساب کے لیے حاکم کی اجازت کی قید لگائی ہے، کیونکہ بسا اوقات احتساب کا کام وہ شخص سر انجام دیتا ہے جو علم اور دینداری کی کمی کی وجہ سے اس کا اہل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل عنقریب کی جائے گی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔